على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي. معزز حاضرین اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی تنے تنہا اس کائنات کا حاکم ہے. اصلی بادشاہ اور اصلی حاکم اللہ تعالی ہے. جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے، جس طرح اپنے بندوں کو چاہتا ہے رکھتا ہے. ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. بیدک الخیر، آپ ہی کے قبضے میں بھلائی ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے حکومت دے اور جس کو چاہے حکومت جس سے چاہے چھین لے. من و عطا کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہے، کسی کو دینا چاہے، تو کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے روک لے، کسی کو نہ دے، تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا. تو جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے، مومن کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. رضا بقضاء ربی لازم ہے، ضروری ہے. اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہنا، اپنے رب کے حکم پر رضا باذن ربی، یہ بھی واجب اور لازم ہے. پورے ملک میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک پتا بھی گرتا ہے تو بھی اذن ربی شامل ہوتی ہے، میرے رب کا حکم شامل ہوتا ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا غتب ولا يابس الا في کتاب مبین. وہ اللہ کے علم کے بغیر پتا بھی نہیں گرتا. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں حکومت عطا کریں، جس سے چاہیں اللہ تعالیٰ حکومت کو چھین لیں. مومن کو کرنا کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اللہ کا راضیہ بندہ بن کے رہنا ہے. اور ایسے بندے کے لیے سورہ فجر میں بڑے انعامات کا تذکرہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ دنیا میں تم اللہ سے راضی تھے. کون ایسا بندہ ہوگا جو اللہ سے راضی نہ ہو؟ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات سے بھی راضی رہے، اللہ کے افعال سے بھی راضی رہے. اللہ جو کرے ہر فیصلے پر اللہ کے راضی رہے. خوشحالی میں اللہ رکھے تب بھی راضی رہے. پریشانی آ جائے، جو یہ چاہ رہا تھا وہ نہیں ہوا تب بھی راضی رہے. اس لیے کہ اللہ کی صفت فعال لما یرید، اللہ کرنے والا ہے جو چاہتا ہے. بندہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی. انبیاء بھی چاہتے تھے، اللہ کے مقرب بندے ہیں انبیاء، انبیاء کی خواہش بھی پوری نہیں ہوتی. سیدنا آدم علیہ السلام چاہے کہ ہم جنت میں رہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا دنیا میں آئے، ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا.
سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، بار بار چھری تیز کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا نہ ذبح ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے، دلی خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ایسے ہی بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ ایک پارٹی برسر اقتدار آئے، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا ہے، جس حال میں اللہ رکھے، اس لیے کہ اللہ یہاں بھی ہمارا سرپرست ہے، آخرت میں بھی سرپرست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، سرپرست ہے۔ ہاں، ہمت نہ ہارے۔ غزوہ بدر ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہوئے۔ کئی صحابہ کا مسلح کر دیا گیا، ان کی نعشوں کو بیکار کر دیا گیا۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ان کے لاش کو خراب کر دیا گیا کہ وہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے، کوئی ان کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ان کی بہن گئیں اور ایک تل کی وجہ سے پہچانی جو ان کے جسم پر تھا، اس طرح ان کی نعش خراب کر دی گئی تھی۔ اخیر میں ابو سفیان جو اس طرف سے سردار تھے، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھے اور انہوں نے اعلان کیا لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا نامی بت ہے، مسلمانوں تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں ہے۔ آج کا دن یہ بدر والے دن کا بدلہ ہے۔ الحرب سجال، لڑائی ایک ڈول ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر چڑھو، اس کا جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا سرپرست ہے، اللہ ہمارا ذمہ دار ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، تمہارا کوئی دوست نہیں۔ تو اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، چاہے جیسے حالات آ جائیں، چاہے جیسے ناموافق فیصلے ہو جائیں، ہر حال میں مومن کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پر رضا باذن ربی، اپنے رب کے فیصلے پر، اپنے رب کے حکم پر راضی رہے، وہ صحیح بندہ ہے۔ ورنہ اگر نعمت پہنچے، آسانی پہنچے، آسائش ہو، تب تو راضی رہے، اور جہاں سختی آ گئی، جہاں مصیبت پہنچ گئی، وہاں اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہے، اس کو نہیں صحیح بندہ کہا جائے گا۔ جیسے وہ اگر کوئی شخص ہے، وہ والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے بیٹے کو نعمتیں بیٹے پر ہو رہی ہیں، انعامات سے نوازا جا رہا ہے، تب تو بیٹا خوش رہے، اور جہاں والدین کی طرف سے سختی آ جائے، فوراً وہ بیٹا ناراض ہو جائے، تو اس کو صحیح بیٹا اور اس کو فرما بردار بیٹا نہیں کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا یہ ناخلف ہے، یہ فرما بردار بیٹا نہیں ہے۔ ایسے اس بندے کو فرما بردار نہیں کہا جائے گا جو پریشانی میں آ کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہے، اللہ کی ذات سے بھی راضی رہے، اللہ کے افعال سے بھی راضی رہے، جس حال میں اللہ رکھے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو اپنا ماوا و ملجا بناتا ہے، اللہ کو اپنا کارساز بناتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کا مطلب اللہ اس کے دل کو چٹان کر دیتا ہے۔ کسی طرف سے ہوا چلے، کیسی ہوا ہے، اس کا دل ہلتا نہیں، ایمان پر قائم رہتا ہے، ایمان پر وہ جمع رہتا ہے، چاہے جیسے حالات آ جائیں، جس طرح کے حالات ہوں، جس حال میں اللہ چاہے رکھے۔ من و عطا اللہ کی صفت ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے،
ظاہر سی بات ہے ہم ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہتری بھلائی دوسری چیز میں رکھی ہو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تم لوگ ایک چیز کو اچھا نہ سمجھتے ہو، خراب سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ میں بہتری رکھتے ہیں۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، حالانکہ انجام کے اعتبار سے جس چیز کو خراب سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے اعتبار سے بہتر ہو تمہارے لیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شیئا وهو شر لکم، ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ انجام کے اعتبار سے برا ہو۔ اللہ رب ہے، رب کہا جاتا ہے پالنے والے کو، تمام ضروریات کا جو ذات انتظام کرے بندے کی وہ ذات رب کہلانے کے لائق ہے، وہ ذات رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام ضروریات کا انتظام کرنے والے ہیں۔ جس حال میں اللہ رکھیں اس حال میں مومن کو راضی رہنا چاہیے، اس حال کے اوپر قائم رہنا چاہیے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دونوں جگہ اللہ تعالی ہمارے حامی اور مددگار ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولی انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب، اور اکثر لوگ مراد لیتے ہیں کہ آخرت میں نہ وہ خوف کی حالت میں ہوں گے نہ غمگین ہوں گے، نہیں، دنیا میں بھی ایمان والوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر جن کا ایمان مضبوط ہے، جو تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہوتا وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ساری چیز پہلے سے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ ہی کے پاس کتاب ہے، اصل کتاب لوح محفوظ، اس میں لکھا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ایسے مومن کے اوپر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ آخرت میں یہ لوگ غمگین ہوں گے نہ آخرت میں پریشان ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے تھے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہیے ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، سرپرست ہے، ذمہ دار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اسی اللہ پر ایمان والوں کو اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، بھروسے کے لائق وہی ذات ہے۔ باقی دنیا، تو دنیا میں کوئی چاہے آسانی کے ساتھ ہمیشہ ہم بسر کر لیں تو یہ قیام گاہ نہیں ہے، یہ آرام گاہ نہیں ہے، چند دنوں کے لیے ہے، یہاں پہ ہمیشہ کی نعمتیں نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نعمت دے کر کے آزماتے ہیں، بعض دفعہ نعمت چھین کے بھی آزماتے ہیں۔ مومن کا ہر حال میں آزمائش ہوتی ہے، ہر حال میں اس کو جانچا جاتا ہے۔ تو اصلی اور اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پریشانی میں جو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اس لیے کہ بندے میرے قریب آ جائیں، بندے مجھ سے عاجزی کرنے والے ہو جائیں، میری طرف رجوع ہونے والے ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے رسولوں کو امتوں کی طرف بھیجا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے انہیں تکلیف پہنچائی، مصیبت پہنچائی، اس لیے تاکہ وہ لوگ ہمارے قریب آ جائیں۔ لیکن اب بھی انسان اگر ہوش نہ آئے اسے، اب بھی ایسے رہے جیسے پہلے غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یتضرعون فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ جب ہم نے تکلیف بھیجی، جب ہم نے مصیبت بھیجی، پریشانی بھیجی تو آئے کیوں نہیں ہماری طرف؟ ہم سے قریب کیوں نہیں ہوئے؟ ہماری طرف گریہ وزاری کیوں نہیں کیے؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، اتنے
اس طرح حالات ہو جانے کے بعد بھی ان کے دل سخت رہے، اللہ کی طرف ان کے دل مائل نہیں ہوئے، اللہ کی طرف نہیں آئے، جب اب بھی نہیں اللہ کی طرف آئے، اب بھی اللہ سے دور ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب تو شیطان اسی زندگی کو ان کے لیے اچھا کر دیتا ہے، یہی زندگی پر رونق بنا دیتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھول جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دوسری طریقے سے آزماتا ہے، نعمت دے کر کے آزماتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا، اب اسی پر وہ لوگ خوش ہوئے، بما اوتوا، جو ان کو دیا گیا اسی نعمت پر خوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کو پھر تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جس طرح سے اللہ تعالیٰ رکھیں، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے ہو جائیں، تو ایسے بندے کے لیے، ایسے مومن کے لیے بہت سارے انعامات ہیں، بہت سی بشارتیں ہیں اللہ کا راضیہ بندہ بن کر کے رہنے میں، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کر کے رہنے میں، جو اللہ کی ذات پہ بھی راضی رہے، اللہ کے افعال پر بھی راضی رہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے، پریشانی میں رکھ رہا ہے، آسانی میں رکھ رہا ہے، ہر اعتبار سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے کیا سب بہتر کیا، یہ چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی تھیں، اس لیے بہت زیادہ رنجیدہ ہونے کی، بہت غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آگے ایک جگہ ہے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا، جب مصیبت پہنچ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، وہ سب چیزیں پہلے سے النبراہا کے الفاظ ہیں، لکھی ہوئی ہیں پہلے سے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ افسوس نہ کرو ان چیزوں پر، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چھوٹ گئیں، فوت ہو گئیں، اس پہ افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ انعام دے دیں، نعمت دے دیں، تو نعمت دے دینے کی وجہ سے بہت زیادہ خوش نہ ہو جاؤ کہ اترانے لگو۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ذلک ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، زمین میں کوئی مصیبت پہنچے، زمین میں مصیبت پہنچنے کا مطلب کہ یہ عام وبا آ جائے، عام بلا آ جائے، زمین پہ رہنا دشوار ہو جائے، دشمن کی طرف سے تکلیفیں آ جائیں، فی الارض ولا فی انفسکم، اور خود اپنی ذات میں تکلیف پہنچ جائے، بیمار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، دلی اعتبار سے صدمے میں مبتلا ہو جائیں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے پہلے سے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو مومن کو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے، اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو پھر ہم اللہ کے راضیہ بندے کہلائیں گے، اور اس کے لیے یہ انعام ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے نیک بندے کے لیے بہت سارے انعامات ہیں، ان انعاموں کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کیا جائے گا۔ ان باتوں پہ اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔